السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ اور نئے آنے والوں کو مبارک۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں نے سوچا آپ کہیں گے بہت مشکل۔ الحمد للہ، جب ہمارا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرنے کا، پھر وہ کام مشکل نہیں رہتا۔ تو آپ لوگوں کا رمضان کیسے گزرا؟ یہ بتائیے کہ روزے کس لیے فرض کیے گئے تھے؟ یعنی کچھ حاصل کرنا تھا نا ہمیں اس سے۔ تو ہم سب مل کے سوچیں کہ کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا؟ کیا وہ چیز ہمیں مل گئی؟ کیا وہ ہم نے پا لیا جس کے لیے اللہ نے ہمارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مختصراً ایک ہی لفظ میں بتا دیا کہ ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ پیدا ہوا کچھ؟ اپنے آپ سے پوچھئے سب، کیا میں رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے اپنا نام لے کے کہیں کہ فرحت میں کوئی تبدیلی محسوس کرتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا واقعی میں نے اس رمضان سے کچھ اچیو کیا؟ اور اگر ہمیں نہیں ملا تو پھر گویا ہماری زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں، اور جو وہ دینے آیا تھا اگر ہم نے وہ لیا نہیں تو گویا ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ ہم سب نے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا۔ تو بہرحال رمضان ہمیں تقوی دینے کے لیے آتا ہے، اور تقوی ہے اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر بندے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کس قسم کی تبدیلی آتی ہے؟ ایمان میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات، رویے، ایٹیٹیوڈ۔ تو پرکھیے اپنے آپ کو، کیا میرا ایمان پہلے سے بہتر ہوا؟ اس کی کیا علامت ہے؟ کیا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب اور محبت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے، کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہوئی ہوں؟ کیا اللہ کی یاد ہر چیز سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ آنے لگی ہے مجھے؟ کیا مجھے اللہ کی محبت واقعی محسوس ہوتی ہے؟ کیا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے زیادہ محبت ہوئی؟ کیا میں ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں ان سے سب انسانوں سے بڑھ کر محبت کرتی ہوں؟ پھر اپنی عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز۔ کیا میری نماز پہلے سے بہتر ہوئی؟ اس میں پائی جانے والی کمی کوتاہی کا کچھ ازالہ ہوا؟ کیا اس پر میں نے سوچا؟ وہ کون سی خاص چیز ہے نماز کی جو میں نے اس رمضان میں امپروو کی اور جس کو میں چاہتی ہوں کہ اگلے رمضان تک مینٹین رکھوں؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے، اس کو لکھ لیجیے۔ رمضان کے روزے آپ میں سے کچھ لوگوں کے کچھ نہ کچھ معذوری کی بنا پہ چھٹے ہوں گے، تو ان کو پورا کرنے کے علاوہ کیا نفل روزوں کی پابندی کا کچھ عہد کیا اپنے ساتھ؟ شوال کے روزے رکھے یا رکھنے کا ارادہ ہے شوال کے اندر ہی؟ نہیں تو میرا کیا پلان ہے؟ ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ اور پھر کیا میں نے کچھ نیت باندھی کہ میں ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھوں گی، 13، 14، 15، یا پھر ہر سوموار اور جمعرات، یا پھر کم از کم صرف سوموار یا صرف جمعرات، یا مہینے میں کوئی ایک روزہ۔ پھر اسی طرح صدقہ خیرات، زکوٰۃ۔ آپ کہیں گے ہم پر تو فرض نہیں، لیکن جن پر فرض ہے کچھ نے تو رمضان میں ادا کر دی ہوگی، کچھ کی ڈیو ہوگی، کچھ کو اب احساس ہوا ہوگا تو پچھلے کئی سالوں کی ڈیو ہوگی۔ تو ہر روز رمضان میں جو صدقے کی ایک عادت پڑی تھی، کیا اس کو جاری رکھا؟ صدقہ کرنے کے مختلف طریقے کیا ہیں؟ ان میں سے کون سا طریقہ میں نے اپنے لیے باندھ لیا؟ پھر اسی طرح عبادات میں حج، عمرہ،
اگر آپ میں سے کسی پر حج فرض ہے اور ابھی تک نہیں کیا تو کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی تیاری، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی تڑپ. پھر رمضان میں اللہ کے ڈر سے اور روزہ رکھنے کے احساس کی وجہ سے میرے اخلاق میں جو تبدیلی آئی، کیا وہ اب بھی واقعی ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان کے اندر آتا ہے تو زبان سے ناروا بات نہیں نکالتا، انسان سوچ سمجھ کے بولتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سعد بن عبادہ بیمار ہیں، تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے گئے کہ جا کر ان کی عیادت کریں. جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ اور لوگوں نے آپ کو کراؤڈ کیا ہوا ہے، یعنی گھر والوں نے سعد بن عبادہ کو گھیرا ہوا ہے. تو آپ ایک دم پریشان ہوئے اور فرمایا قد قضا سعد فوت ہو گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے اپنے ساتھی کی بیماری پر، کیونکہ وہ شاید بے ہوش تھے. یہ دل کی ایک محبت اور ہمدردی ہے نا جو انسانوں کے ساتھ ہوتی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتی. رحماء بینہم، آپس میں مہربان. اللہ کا تقوی صرف عبادت کرنا ہی نہیں سکھاتا، اللہ کا تقوی بندوں کے ساتھ ہمدردی، مہربانی اور رحم کے جذبات بھی سکھاتا ہے. جو ساتھی تھے آپ کے، یہ دوسرے لوگ وہ دیکھ کے تھوڑے حیران ہوئے کہ آپ رو رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم عورتیں تو بہت روتی ہیں، بات بے بات پہ روتی ہیں، لیکن مرد سوچ سمجھ کے روتے ہیں اور بہت کم روتے ہیں. لیکن جب وہ روتے ہیں تو ان کا رونا اوروں کو بھی رلا دیتا ہے. رمضان میں جب دعائیں ہوتی تھیں یا بعض اوقات امام تراویح پڑھاتے ہوئے خود رو پڑتے تھے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں رونا نہ آئے. تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی عام مرد بھی روئے تو انسان کا دل پسیج جاتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ پھر شاید روئے بغیر نہ رہے. لیکن جب اللہ کے رسول روئے صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی لوگوں کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ تھوڑا امیجن کیجئے. اور رو بھی کس بات پر ہیں؟ اپنے ساتھی کی تکلیف پہ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، کہ کسی کے دکھ درد پہ رونا، عورت روئے یا مرد روئے، اس پہ پکڑ نہیں ہے اور کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ اللہ نے رحم کے جذبات جو انسان کے اندر ڈالے ہوئے ہیں نا، جن کا اظہار آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے ہوتا ہے، آنکھوں کے آنسو کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهَٰذَا، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اللہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے. تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی انسان کی زبان روک دیتا ہے. بہت سی جگہ پر ہمارے لیے کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، ہم دوسرے کو بہت کچھ سنا سکتے ہیں، بہت کچھ بتا سکتے ہیں، بہت اچھی طرح سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن کیوں رک جاتے ہیں؟ یا کیوں سوچ کے بولتے ہیں؟ کیوں؟ کیا چیز روکتی ہے؟ بندے کا ڈر کہ ہائی یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، اللہ کا ڈر. اسی طرح کسی بھی طرح کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے والدین کے ساتھ ہو یا اولاد کے ساتھ ہو یا شوہر کے ساتھ ہو یا ساتھیوں کے کسی کے ساتھ بھی، ان سب میں بہتری صرف اس صورت میں آ سکتی جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو رمضان کے روزے دراصل ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے تھے، تقوی پیدا کرنے کے لیے تھے. اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت کتنی آئی ہے. مثلا ہم بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات اتنے غلط طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر احساس ہو جائے کہ ہمارا ریئیکشن غلط تھا تو وہ احساس دراصل اللہ کی رحمت ہے، اور سمجھیں کہ کچھ تقوی ہے اندر، کچھ اس کی سانسیں باقی ہیں. اور جو ہی انسان کو پر احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ احساس جو ہے، یہ شعور جو ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ میں نے کسی موقع پر ٹھیک نہیں کیا، مجھے اس شخص کے ساتھ اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس چیز کو یوں اٹھانا یا یوں رکھنا نہیں چاہیے تھا. تو پھر انسان فوراً کیا کرنے لگتا ہے؟ کیا کرنے لگتا ہے؟ توبہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ میری ایروگنس تھی، یہ میرا تکبر تھا، یہ میری بھول تھی، یہ میری جہالت تھی کہ میں نے یہ غلط کام کیا.
اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی جہالت کی علامت ہے. جو جانتا اور جو شعور رکھتا ہے وہ تو فرما بردار ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہی نہیں کہ وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کس سے آئیں گی؟ تقوی سے. اور تقوی کس سے آئے گا؟ روزہ رکھ کے. روزوں کے بعد دوسری چیز جو تقوی دیتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور تقوی آتا ہے تو پھر اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی. تو خاص طور پر جن لوگوں نے رمضان میں اور رمضان کے بعد قرآن مجید شروع کیا ہے سمجھ کر پڑھنا، اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر روز اپنا جائزہ لیں کہ کیا قرآن کا علم میرے تقوی میں اضافہ کر رہا ہے، میرے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر رہا ہے، اور اگر نہیں تو یہ علم بوجھ ہے جو قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو ہم سب اپنے اپنے رویوں، معاملات، تعلقات، اخلاق، طور طریقوں، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کا جائزہ لیتے رہیں. اب آپ کچھ اپنا کوئی رمضان کا تجربہ شیئر کرنا چاہیں یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. بالکل صحیح ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ایسے پھسلتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو ہوگا، اس سے ہم نہیں بچ سکتے یا بچ سکتے ہیں پھسلنے سے. اب دیکھیے کہ ہم سمجھدار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ چھلکا ہے، یہ پانی ہے، یہ صابن ہے، یہ پھسلن ہے، یہ واش روم گیلا ہے، یہاں یہ چیز پڑی بھی ہے، مجھے ٹھوکر نہ لگ جائے. اس کے باوجود ہم سب سلپ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے زندگی میں جس کا قدم نہ پھسلا ہو، کبھی ٹکر نہ کھائی ہو، کسی چیز سے نہ ٹکرائے ہوں؟ ہر دفعہ ہوتا ہے نا. کیا ہم میں عقل نہیں، آنکھیں نہیں ہیں؟ لیکن پھر بھی ہم غلطی کرنے سے باز نہیں آتی، کیونکہ یہ ہماری ویکنس ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. اس سے ہم نہیں بچ سکتے. اگر آپ یہ ٹارگٹ رکھے ہوئے کہ میں غلطی کروں ہی نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا. کبھی ماحول کے اثر سے، کبھی تھکاوٹ سے، کبھی کسی بدگمانی سے، کبھی ایسے ہی بس غفلت سے، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی چلی جاتی. تو دوسرے بھی ہم سے تنگ آ جاتے ہیں کہ تم کب سدھرو گی، ابھی تک تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں نا. تو ان کو بھی آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں، تبدیلی کا مطلب ہے غلطی کا احساس ہونا، غلطی چھوڑنے کی شعوری کوشش کرنا، ہو جائے تو اس پر معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کے منصوبے بنانا، آہستہ آہستہ ان چیزوں سے باہر آنا. کامیابی ہوتی ہے، کچھ چاہتے واقعی چھوٹ بھی جاتی ہے، بہتری کی طرف انسان جاتا ہے. پہاڑ چڑھتے چڑھتے کبھی تو چوٹی آتی ہے نا، لیکن مشکل کام ہے. اب غلطی تو ہوگی. اب صبح جیسے ہم صبح ہی پہنچے آج 4 بجے، تو میں گھر آئی ہوں تو آپ کو پتا تقریباً 2 ماہ کے بعد میں آئی ہوں. تو پھر 2 مہینے بعد انسان کسی جگہ پہ لوٹے، سمجھ نہیں آتی نا کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. تو میرے سامنے شہد رکھا ہوا تھا کیونکہ میرا گلا خراب ہو گیا کچھ. تو پہلے میں نے سوچا کلاس نہ لوں، پھر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، چاہے نہ لوں میں جا کے بیٹھوں گی، سب سے ملوں گی ضرور، اللہ توفیق دے گا. تو میں نے شہد اور ادرک اور جو مجھے سمجھ آیا، ملٹھی اور پتہ نہیں کیا کیا جو گلے کے علاج کے لیے نسخے ہوتے ہیں، میں نے کہا اچھا یہ سب ذرا لے لوں تاکہ میں جا سکوں. اللہ مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ، اللہ کے رستے میں نکلو تو مدد کرتا ہے. اگر میں پڑ گئی بستر پہ کیا پتہ بخاری ہو جائے، تو پھر تو بہت ہی دور ہو جائے گا معاملہ. اچھا وہ شہد جو تھا بس اتنا سا نیچے رکھا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا. میں نے اس کو یوں کر کے ایسے کیا، مجھے نہیں یہ کھانا. اب یقین کریں کہ جو ہی میں نے اس کو یوں کیا مجھے اتنا ڈر لگا، وہیں میں نے اسے چھوڑ کے استغفار شروع کر دی. میں نے کہا یہ کیا رویہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یعنی صرف اس لیے کہ وہ نیچے سے کھرچ کے نکالنا پڑے گا، اور وہ تکلیف ہوتی ہے نا ہمیں. ایک چیز ہماری کنوینئنس کی ہوتی ہے، ایک اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے، ہم سب خوش ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ چیز ذرا ہماری ہے وہ بھی نعمت. میں تو اتنی چیزیں کھانے کی چاٹتی رہتی ہوں کہ یہ ضائع نہ ہو، رزق ہے اللہ نے پیدا کیا کھانے کے لیے، پھینکنے کے لیے نہیں.
لیکن وہ شاید تھکی ہوئی تھی، ساری رات کا سفر تھا اور تو انجانے میں، لیکن اس میں نے پہلے تو توبہ کی، پھر شکر کیا کہ اللہ تو نے احساس دیا، ورنہ یہ کر کے اگر میں جسٹیفائی کروں تو کر سکتی تھی. تو یہ جو احساس ہے نا کہ اپنا حساب خود لیتے رہنا، اپنی غلطیوں کو خود دیکھنا، یہ تقوی ہی آنکھیں دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، اور پھر ان پہ توبہ کرنا، پھر معافی مانگنا، اور پھر رونا کہ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گے، کیونکہ جنت میں جا نہیں سکتے اگر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے اندر، رائی کے دانے برابر، ذرے برابر. یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ جو ہمارے رویے ہیں اس طرح کے، منہ موڑ کے بات کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، چیزوں کو چھوٹا سمجھنا، یا ہاتھ کے اشارے سے کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دینا، فلاں تو جاہل ہے، اس کو تو کچھ خبر نہیں، یہ تو بے وقوف ہے، فلانا تو فلاں ہے، فلاں تو فلاں ہے. کیونکہ ہم چاروں طرف اس طرح کی باتیں سن سن کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہم اس کے ری ایکشن میں خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اور کوئی ہمیں بتاتا بھی نہیں. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو ہماری غلطی، کبھی کوئی ہمارے ڈر سے نہیں ہمیں بتاتا، کبھی کوئی ہمارے احترام میں ہمیں نہیں بتاتا، کبھی کوئی ہم سے مایوس ہو کے ہمیں نہیں بتاتا اس نے تو کرنا ہی ہے، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ. تو جب کوئی بتانے والا بھی نہ اور اندر کی آنکھیں بھی بند ہوں، یہاں آ جاتی ہے پھر مشکل. تو رمضان کے بعد دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ رمضان میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا احساس ہوتا تھا نا، روزہ رکھ کے ہائے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ ہے، ہائے روزہ ہے، اللہ کرے کہ وہ ہم سے باقی رہے اور اگلے رمضان تک اس کے ساتھ ہم مینٹین کرتے رہیں اپنے آپ کو. جی آپ فرمائیے. مجھے کافی کچھ عرصے سے احساس ہونا شروع ہے کہ جیسے میری زندگی کا مقصد نہیں ہے کچھ بھی. اور میں نے رمضان میں بہت زیادہ تو عبادت نہیں کی میں نے، لیکن میں نے جتنی عبادت کی ہے بس مجھے فیل کیا کہ اللہ میاں میری دعا سن رہے ہیں، اور میں نے یہی کہا کہ اللہ میاں مجھے توفیق دے کہ میں اپنے دین کو سمجھوں اور پھر اس کے بعد ساری چیزوں سے آگے چلتی ہوں. شاباش. یہ جو دعا کی بات ہے نا، دعا 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 ہم سب کہتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، لیکن پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا مانگتے ہیں. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو شعور سے مانگتے ہیں، جیسے یہ کہتی ہیں کہ میں دعا کرتی رہی اور انسان اس میں ایک مانگنے کی بات ہوتی. ایک ہوتا لفظ دعا اور ایک ہوتا مناجات. دونوں میں کیا فرق ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، جو قرآنی دعائیں ہیں وہ پڑھنا، مسنون دعائیں پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے سرگوشیاں کرنا. تو یہ مناجات ہوتی ہے. تو دعا کے ساتھ ساتھ مناجات بھی کیا کریں. دعا کا ہم پھر کئی اس میں شرطیں بھی لگا دیتے ہیں، اور پھر پہلے یہ پڑھیں، آخر میں یہ پڑھیں، فلاں فلاں جگہ پر دعا قبول ہوتی. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن جب ہم ان سچویشن پہ پہنچتے تو پھر ہم روٹین ہی بن جاتے ہیں. اوہ کعبہ نظر آ گیا لہٰذا اب یہ مانگ لو دعائیں، وہ پھر کتابیں کھول کے پڑھنے لگتے ہیں. الحمدللہ سوچ کے ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن بہت دفعہ اپنے آپ کو مجھے پکڑنا پڑتا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں، کچھ شعور بھی ہے کہ ایسے ہی ہے بس. تو اس کے لیے دعا کے ساتھ لفظ مناجات اپنے لیے یاد دہانی کے طور پر کر لیں. اس میں اپنی زبان میں اپنے دل کی باتیں، اپنے مسائل، اپنی پرابلمز اللہ سے شیئر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دیر اینڈ دین. مثلا کوئی بھی چیز جو آپ کو بادر کر رہی ہو، سوچئے ہے کوئی، ہوتی ہے کوئی، ہر روز ہوتی ہے، یہ دن میں کئی دفعہ ہوتی ہے. کوئی چیز بوجھ بنتی ہے دل پہ، بہت کچھ ہوتا ہے صبح سے شام تک ہر روز کئی ایسی کیفیات ہم پہ گزرتی. پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اریٹیشن آتی ہے، پھر ہم ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں لوگوں کو، پھر ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی منت سماجت کرے اور ہمیں منائے اور ہمارا دل ٹھیک کریں، اور ہمیں کوئی ایسی بات کہیں کہ اچانک میجک ہو جائے اور ہم کچھ سے کچھ بن جائیں. اور ایک بہت شارٹ کٹ ہے، بہت چھوٹا راستہ، قریب ترین راستہ، اور وہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے. آپ کا منہ سیل بھی ہو نا، کسی کو نہ پتا ہو، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہاتھ رکھ کے منہ پہ، تو بھی آپ اللہ سے باتیں کر سکتے.
کیونکہ بعض اوقات انسان غموں، پریشانیوں، دکھوں، فکر افکار میں اتنا گھر جاتا ہے کہ منہ بھی نہیں کھلتا. ہوتا نا ایسے. یہ جو نداء خفیہ ہوتی ہے نا، چپ کے پکارنا. تب آپ دیکھیے چپ کے اور پکارنا، چپ اور پکار، یہ کیا چیز ہوئی؟ یہ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان منہ بند کر کے پکارے، اپنے دل سے پکارے، اور جو گزر رہی ہے نا کیفیت، وہ اللہ کو بتانا شروع کر دے. ہم ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو، وہ کسی کا فون ہمیں مل جائے، کوئی ہمیں دوست مل جائے، کوئی ملاقاتی ہو، اس سے ہم باتیں شیئر کریں اور اپنی ساری دکھ بھری داستان سنا کے اس سے ہمدردی لے کے پھر ہم ذرا ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ورک کرتا ہے اور بعض اوقات یہ اور بگاڑ پیدا کرتا ہے. کیونکہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صرف ایک ہستی. ہم سے زیادہ ہمارا مسئلہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صرف اللہ. اس کو بتائیں، اس کو پکاریں، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالے گا، پھر آپ کو رستہ دکھائے گا، پھر آپ اس سے مشورہ کریں گے، اس سے کریں گے، پھر وہ آپ کو کوئی بات بتائے گا اور آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی. پہلے اللہ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ روزہ رکھ کے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے نا، کیونکہ وہ ایک کانشیس اور انکانشیس کیفیت ہوتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. ایک اللہ کا احساس ہر دم رہتا ہے. بس اسی کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دم رہے. جہاں بھی کچھ اونچ نیچ ہو فوراً مناجات شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. بالکل، یس، گڈ. یہ کہتے ہیں کہ سلپ ہونے کی بات تھی تو زبان بھی سلپ ہو جاتی ہے. وہ تو زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ تو قدم تو اٹھیں گے تو کہیں ہوں گے نا سلپ، لیکن زبان تو بیٹھے بیٹھے بھی سلپ ہوتی رہتی ہے. سب سے زیادہ خطرناک چیز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ آنسوؤں سے عذاب نہیں دیتا، اس کی وجہ سے دیتا ہے. بالکل. عام دنوں میں تو ہم شیطان کو بلیم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے الزام دھو ڈالتے ہیں، معصوم بن جاتے ہیں. لیکن رمضان کے اندر بھی جو غلط کام ہم کرتے رہے یا زبان کی جو لغزشیں ہوتی رہیں، وہ پھر ہمارے اپنے نفس کا شر تھا نا. تو رمضان ایک سیلف انالیسس کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمیں خود کو پہچاننے کا بڑا موقع ملتا ہے کہ جب سارا ماحول بن جاتا ہے، اللہ کی توفیق آ جاتی ہے، پھر بھی ہم نہیں سنورتے، سدھرتے نہیں، صحیح راستے پہ چلتے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری اپنی غلطی. تو پھر بھی ہم غلطی اپنی نہ مانیں. یعنی رمضان ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے نا، اپنی غلطیاں دکھانے اور ان کو ماننے اور ان پہ توبہ کرنے کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور عرض کیا کہ جو رمضان پائے اور پھر بخشش نہ کروا سکے اس پہ سب کی لعنت. وہ حقیقی معنی میں بدقسمت ہے. تو بہر اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ نے بخش دیا ہو اور ہم آئندہ بھی اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. جی آپ فرمائیے. الحمدللہ. کہتی زندگی میں بہت سے رمضان آئے، الوداع آنے سے پہلے 15 روزے رکھے، 15 یہاں رکھے، یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ روزے رکھے، کیونکہ ماحول تھا نا. کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو ایک چیز ہم سے مس ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جو سامنے ہے اس کو کرتے جائیں اور باقی استقامت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ استقامت دے. جو بھی نئی عادت شروع کریں، لیکن پھسلیں گے، پھسلنے کا مطلب پھر اٹھیں. بہت کنٹرول کرنے کے بعد رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی چاہے ان کی غلطی ہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی. بہت کوشش کرتے ہیں کہ غصہ نہ کریں، لیکن بچوں پہ کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ توقعات ان سے بہت زیادہ ہیں نا. ہم ان کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ بیچارے بچے ہیں اور وہ اپنی اصل پہ رہتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ کہ اس دفعہ کا رمضان جو میں نے پایا تو ماشاءاللہ بہت بہت پہلے سے بہتر. کہ سب سے زیادہ مجھے اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہوئی کہ جو پہلے قضاء روزوں کے بارے میں جو اتنا میرا نہیں تھا کانسیپٹ، تو الحمدللہ میں نے اس سال ان کو پورا کیا، اور نفل روزوں کے بارے میں بھی الحمدللہ. بس یہ یاد رکھیے جو میں نے پہلے نسخہ بتایا ہے نا، کہ سلپ ہونے سے، پھسلنے سے، لغزش سے بچ نہیں سکتے، امپاسبل. لیکن اس کے بعد ریپیئر، مرم پٹی، جتنی بھی چوٹ ہو اس کے مطابق. کچھ ٹوٹ جائے ہڈی وڈی تو اور طرح کی ریپیئر ہوتی ہے، اور اگر کوئی زخم ہو جائے تو اور طرح کا، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ٹوسٹ ہو جائے تو اور طرح کی.
لیکن علاج کرنا پڑتا ہے. تو واپس پلٹیں، علاج کریں، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑیں. اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، تعلق توڑا ہے یا ختم کیا، جو بھی، اس سے معافی مانگ لیں، یا ویسے بھی جس قسم کی غلطی ہوئی ہے اس کے مطابق. جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، بہت رحمتیں کی ہیں، لیکن ان میں جو ایک بہت ہی بڑی رحمت ہے وہ یہ کہ توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے ہر ایک کے لیے. کب تک؟ موت تک. کیا اس وقت کا انتظار کریں گے کہ وہ آ جائے تو پھر نہیں، پھر توبہ نہیں ہوتی قبول. ساتھ کے ساتھ. وعلیکم السلام. ان کا ایک ڈر ہے کہ اگر ہم یہ پڑھ کر عمل نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا شمار کہاں ہوگا. تو میں نے ایک علاج شروع میں بتایا آپ لوگوں کو. ڈر، غم، خوف، پریشانی، مناجات. جس وقت ڈر آئے، جس وقت شیطان وسوسہ ڈالے، جس وقت خوف آئے، فوراً اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کوشش کر رہی ہوں، توفیق آپ دیں گے. میں تو صرف کوشش کر سکتی ہوں، توفیق تو آپ کی طرف سے آتی. آپ مجھے استقامت دیں، آپ مجھے اپنے قریبی بندوں میں شامل کر لیں. کرنا اس نے ہے. لہٰذا یہ چیز ہمیں، یہ ڈر ہمیں دراصل اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کریں کیا. لہٰذا اس ڈر سے شیطان فائدہ اٹھا جاتا ہے. یعنی یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے نا، یہ ڈر جو ہے یہی دراصل تقویٰ ہے. تو پھر فوراً اللہ سے مدد مانگے، اور جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو مانگتے چلے جائیں اللہ سے. جی ٹھیک ہے. ہرٹ کا علاج تو میں نے بتا دیا آپ کو کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ، کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بھیجتا ہے. اٹس ویری نیچرل. ہم میں سے ہر ایک کا سینہ تنگ ہوتا ہے. کس سے؟ لوگوں کی باتوں سے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا. کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تسبیح، سجدہ اور اللہ کی عبادت میں کنٹینیویشن جب تک موت آ جائے. یہ ایک حل ہے. جب بھی دل گھٹے تسبیح، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. لیکن یہاں یہ بھی ضرور دیکھیں کہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو یکسر اگنور نہ کریں. ٹھیک ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے، ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم جوابی الزام دینے لگتے ہیں ان کو. جوابی الزام کیا ہوتا ہے؟ یہ چونکہ حاسد ہیں تو یہ آؤٹ آف جیلسی کر رہے ہیں، یہ چونکہ ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں اس لیے ایسے کر رہے ہیں، یا کوئی بھی اور وجہ، الٹا ان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ عمومی رویہ ہے ایک. وہ جو تنقید آپ پر کر رہے ہیں اس کو انالائز کریں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں میری غلطی کتنی ہے. obviously دیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں، اللہ کا ذکر آپ سارا دن کریں کوئی غلطی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی قرآن میں ہمیں لوگوں کے حقوق بھی بتائے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے اوقات کی تقسیم کر لیں کہ اگر آپ مثلا گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کس وقت بیٹھنا ہے، گھر کا کون سا کام جو مجھے کرنا ہے. جب ہم اسکول میں، کالج میں تھے تو ہم سب بہنوں نے کام بانٹے ہوئے تھے، امی نے تقسیم کر دیے تھے. اس کمرے کو یہ ٹائڈی اپ کرے گا، اس جگہ کو یہ کلین کرے گا، اس جگہ یہ کوکنگ میں ہیلپ کرے گا، یہ فلاں کرے گا، فلاں کرے گا. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے کام کے وقت پر حاضر ہو جاتے اور وہ کام کر کے پھر چین سکون سے آ کے اپنا بیٹھ کے پڑھتے. تو اسی طرح گھر میں، اگر آپ گھر میں تو اپنی امی سے کہیے، اگر شادی ہو چکی ہے تو گھر والوں سے، کہ ہم سب مل کے، چونکہ ہم سب اس گھر میں رہتے ہیں تو ہم سب مل کے اپنے اپنے کام بانٹتے ہیں. کون کیا کرے گا، کاموں کی لسٹ بنا لیں. پھر سب سے پوچھ لیں کہ اچھا کون کون کیا کرنا چاہتا ہے.
سب کے ذمہ کام آ جائیں، اور پھر اپنے حصے کا بھی، اور ان کو واضح طور پہ کمیونیکیٹ کرے، بتائیں کہ یہ کام میں کروں گی اتنی دیر میں اتنے وقت میں، اور باقی وقت مجھے پڑھنا ہے. اگر میں کوئی دنیا کی ڈگری کرتی تو بھی مجھے پڑھنا تھا، تو کیا اللہ کا کام اس قابل بھی نہیں کہ میں قرآن کو پڑھنا یا پڑھانا یا سیکھنا یا سکھانا، یہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے لیے بھی وقت نکالوں؟ تو اس طرح ان کو سمجھ آ جائے گی بات کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ جو لوگ کوئی بات کریں تو بس مسکرا کے ٹال دیں، اس کو مائنڈ نہ کریں، کیونکہ آپ اگر ہرٹ ہوتے رہے اس سے آپ کی انرجیز ختم ہوں گی، کم ہوں گی، لو ہوں گی، اور لو انرجی کے ساتھ پھر آپ دین کا کام اچھی طرح کر نہیں سکتے. تو اس رنج و ہم اور غم سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ آپ کے اوپر غالب آ کر یہ شیطان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا اس سے مغلوب کر دے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوں. یہ بھی اس کی دشمنی کا ایک طریقہ ہے. تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ایک حد سے آگے رنجیدہ نہیں ہونے دینا، ہرٹ نہیں ہونے دینا، اس سے فوراً نکلنے کی کوشش کرنی ہے. پچھلے دنوں میں الحمدللہ مکہ میں تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ مختلف اسکالر سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی. تو آسٹریلیا کے اسکالر آئے ہوئے تھے، تو الحمدللہ بہت سارے وہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی عالم کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بھی انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بعضوں کا سال کتابیں پڑھ کے بھی نہیں حاصل ہوتا، کہ وہ اپنے عمل اور تجربے سے بتاتے ہیں چیزیں. تو ان سے روزانہ ہی تقریباً وہ ہمارے ساتھ ہی تراویح پڑھتے تھے اور قیام بھی رات کا، اور پھر بعد میں کچھ گفتگو بھی ہوتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اتنا کچھ کرتے ہیں، تو یہ تو پیکج کا حصہ ہے کہ لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کریں اور لوگ آپ پر تنقید کریں اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، جبکہ آپ کو ہمیں اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور بچے بھی اور سب ہم لوگ بہت متاثر ہوئے ان سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کا کام کرے اور لوگ اس پہ باتیں نہ بنائیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ریسنٹلی میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس پر میرے اپنے ہی ایک ساتھی نے میری بہت زیادہ مخالفت کی، بہت ناروا مخالفت تھی، جس کی وجہ سے دین کا کام بھی رکا. لیکن میں نے اس کا کیا کیا کہ خاموشی کے ساتھ اس کی طرف سے میں نے عمرہ کروایا کسی کو، اس شخص کی طرف سے جس نے مجھے ہرٹ کیا تھا، جس نے مجھے ذلیل کیا، تنگ کیا، پریشان کیا، میں نے اس کی طرف سے کسی کو پیسے دے کر عمرہ کروایا. کہتے ہیں کہ یہ ہے تو بہت تکلیف دہ عمل، بہت بڑا آپریشن ہے، لیکن اس سے جتنا مجھے راحت اور سکون ملا، اور جتنی پھر میں نے اللہ سے دعائیں کی، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں وہ کام کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ بہتر مجھ سے کروائے گا، کیونکہ میں غائبانہ طور پر اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں جو مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، جانے یا انجانے میں. یہ اتنی کام کی بات تھی، اتنی فائدے کی بات تھی کہ واقعی اس سے علماء کا اخلاق سامنے آتا ہے نا. ہر ایک کا ایک اخلاق ہوتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کا اخلاق ان سب چیزوں سے اوپر ہوتا ہے، عام بندوں کے اخلاق سے اوپر ہوتا ہے. اگر عام بندوں کے اخلاق سے اوپر نہ ہو علم والوں کا اخلاق، تو علم کا نقصان ہوتا ہے، دین کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں ہرٹ کرے، مثلاً آپ کو ایکسٹریمسٹ کہیں، آپ کے قرآن پڑھنے پر اعتراض کریں، آپ کے دین کی طرف آنے پر اعتراض کریں، تو آپ ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. تو میں نے اس دفعہ حرم میں 2 دعائیں خاص طور پہ مانگی لوگوں کے لیے، اپنے لیے تو جو تھیں اور دوستوں کے لیے، لیکن لوگوں کے لیے خاص طور پر 2 دعا. میں نے ایک تو یہ کی کہ یا اللہ، آج تک زندگی میں مجھ پر کسی شخص نے کوئی بھی جو احسان کیا ہے، چھوٹا کیا ہے یا بڑا کیا ہے، جس بھی طرح کا کیا ہے، مجھے پتا ہے یا مجھے نہیں پتا، تو اس شخص کو اس کی دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا کر، ایسی جزا جو اس کے تصور میں نہ ہو. یہ تو تھا محسنین کے لیے دعا، کیونکہ ہر لمحے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے. دوسرے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں، یا ہم ان کو نہیں سمجھتے
یہ ضروری نہیں کہ وہی نہ سمجھ ہے، ہم بھی ان کے معاملے میں نہ سمجھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اگر واقعی ہم اپنے دل کی آنکھیں کھلی رکھ کے اپنی غلطیوں کو دیکھیں. تو میں نے کہا کہ یا اللہ، جس شخص نے میرے خلاف کوئی بھی بات کی ہے، مجھ پہ کوئی بھی الزام لگایا ہے، مجھے کسی بھی طرح ستایا، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے تاکہ تو مجھے بھی معاف کر دے. میں بھی غلط کرتی ہوں، میرے اندر بھی بہت کمیاں اور کوتاہیاں، میں ان سب کا اعتراف کرتی ہوں، ان کا بھی جو میں جانتی ہوں، ان کا بھی جو میری شعوری حالت میں نہیں جو میری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. یہی تو نہیں کہ دوسرے لوگ غلط ہو سکتے، ہم بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اور یہ تو اس سے بھی زیادہ غلط بات ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو اور ہم بھی غلط ہو کر دوسروں کو تنگ کر رہے ہوں، ان کو ستا رہے ہوں. تو یا اللہ، جس نے مجھے ستایا، جس نے میرے خلاف کوئی بات کی، کوئی مجھ پہ ناسمجھی سے سمجھ کے الزام لگایا، اور کچھ لوگوں کا تو مجھے نام پتا تھا، ان کے لیے تو نام لے کے میں نے دعا کی کہ یا اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے. کیونکہ ہم سب کو کیا چاہیے اپنے لیے؟ الٹیمیٹلی ہمیں کیا چاہیے اپنے لیے؟ معافی چاہیے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایک ہماری غلطی پہ پکڑ لے اور روک دے، کر سکتے ہیں ہم کچھ؟ کوئی چھڑا سکتا ہے ہمیں؟ کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. ہم تو غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اگر اللہ نے ہم کو معاف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ سب کو معاف کرنا بہت آسان ہے، اس کے مقابلے میں ہماری معافی ہو جائے. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کے دل پہ جو بوجھ بنا ہوتا ہے نا، اور وہ جو آپ کو خوف لاحق ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور جو تکلیف آتی ہے کسی کے آپ کو ستانے سے، وہ دور ہو جاتی ہے اور آپ امن میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، ہمدردی پیدا کر دیتا ہے، پھر آپ ان کے لیے بہت اچھی سے دعا کرتے ہیں. تو بہرحال اور کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک سوال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور ایک بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہر سال میں رمضان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنے انوائرمنٹ کو بالکل ایک پیسفل ڈسٹریکشن فری بنا لوں. اس کو میں کسی کو فون بھی نہیں کروں، میرے کوئی ای میل نہیں، میں اپنا کانسنٹریٹ کروں اپنی عبادت، ساری چیزوں پہ، اخلاق، یہ وہ. جب عید کا موقع ہوتا ہے اور سب لوگوں سے ایک دم ملاقات ہوتی ہے، اسپیشلی یہ کہ جب پیرنٹس کا بھی ایک حق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے ان کی طرف جاؤں. جب میں ادھر جاتی ہوں اور ایک دم سے لوگوں کا وہ ایک ایکسپوئر ہوتا ہے جو کہ پورا مہینہ نہیں ہوا ہوتا، تو نیچرلی میرے اندر ایک کمپیریزنس شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تو رمضان کو اتنا ویلیو کر تھی، یہاں پہ تو یہ شخص یہ کر رہا ہے اور وہاں وہ کر رہے. اور میں اپنے آپ کو کہتی ہوں نہیں، ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے ایک الگ انوائرمنٹ اور الگ اس کی تربیت ہوتی ہے، تو اس مطابق وہ اپنا بیسٹ کریں. اللہ کو ان کا عمل زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا. یہ چیز 1-2 دن تو میں اس پہ قائم رہتی ہوں، لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ شیطان بھی اتنے فل فورس سے اٹیک کرتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بیہیویئر میں ایک چینج آتا ہے کہ ایک خاص ماحول میں تو ہمارا بیہیویئر بڑا زبردست ہے اور پھر دوسرے ماحول میں اتنا کچھ لوز ہو جاتا ہے، واپس آ کے انسان اپنے آپ کو بالکل خالی ہاتھ محسوس کرتا ہے کہ پھر میں نے کیا کمایا. مجھے تو تقویٰ اگر اللہ کا ہوتا تو وہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے، پھر ایک خاص جگہ پر ہے اور ایک جگہ پر نہیں ہے، تو یہ منافقت ہے پھر یہ یا کیا ہے؟ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کو یعنی رمضان کے لیے ٹھیک ہے ہمیں عبادت پر فوکس کرنا ہے، لیکن رمضان کا میسج یہ نہیں کہ آپ بالکل سکلوژن میں چلے جائیں. آخری 10 دن تو آپ کر سکتے ہیں اعتکاف، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا. اور میں سوچتی ہوں کہ وہ سکلوژن بھی ضروری ہے، لوگوں سے کٹ کے الگ ہو کے ایک خاص ماحول میں عبادت کرنا. لیکن رمضان میں کچھ عبادتیں انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں. جیسے تراویح کی نماز ہے، ہم اگر مسجد جا رہے ہیں، گھر میں یا کہیں بھی جہاں اکٹھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے اتنی ساری چیزیں ملیں گی، رمضان کے اندر ہی ملیں گی، کہ جس میں آپ کو اس وقت بھی وہ برداشت کی ایک جو کیفیت ہے یا ایک اپنا سیلف انالیسس ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا. تو اس لیے اگر ہم رمضان کے اندر بالکل کٹ نہ جائیں لوگوں سے، کسی نہ کسی طریقے سے ملتے رہیں، بات کرتے رہیں. ہاں اگر آخری حصے میں یا کچھ حصے میں اگر آپ الگ ہیں بھی تو اس میں پھر اللہ سے مدد مانگتے رہیں تاکہ ہم باقی چیزوں کو بیلنس آؤٹ کر سکیں. جی مطلب ہم اپنا کس طرح محاسبہ کر رہے ہیں. تو میں مطلب ہمارے معاشرے میں بہت سے مخلص لوگ بھی موجود ہیں، جیسے آپ علماء کی بات کر رہی ہیں.
مطلب اوور آل اگر میکرو لیول پہ دیکھیں تو مطلب کوئی چینج نہیں آ رہا. تو اس لحاظ سے مجھے بولتے ہیں کوئی پالیسی ہو جس طرح حکمران ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو اپنے ذمہ دار. یس، ہم اپنے ذمہ دار ہیں. اپنی اصلاح کریں، اپنے آس پاس والوں کی کریں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. باقی معاملہ اللہ پہ ہے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہماری مطلب اس لیول پہ ہماری کوئی ہماری ذمہ داری اتنی ہے جتنی ہماری ریچ ہے. میرے ہاتھ کی ریچ یہاں تک ہے تو میری ذمہ داری یہاں تک. تھینک یو سو مچ. ایکچولی یہ ہے کہ پروجیکشن بہت ہے نا، برائی کی پروجیکشن زیادہ ہے. جب کسی کے اندر عموماً چینج آتا ہے تو وہ اس کے اپنے اندر آتا ہے جو عموماً موسٹلی چھپا ہوا بھی ہوتا ہے. اب میرا اللہ سے اس وقت کیا تعلق ہے، کتنی محبت ہے، کتنا میرا ایمان بڑا، رمضان میں کون دیکھ سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ اندر ہے. لیکن اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہے ہیں تو اس کو اتنا پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور اتنی دفعہ میڈیا دکھاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے میں آخری حصے میں تھی رمضان کے مکہ وغیرہ میں، تو جو بھی لوگ ملتے ہیں وہاں پر تو وہ پاکستان کے بارے میں اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے خوف زدہ اور اتنے پریشان اور اتنے. تو میں ان کو ہمیشہ تسلی دیتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی کچھ ہو رہا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اچھا بھی ہو رہا ہے. کسی نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے www.goodnews.pk. وہ پاکستان کے بارے میں صرف اچھی خبریں اس پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اچھا کیا ہے. تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا آئیڈیا ہے، پازیٹو تھنکنگ. پاکستان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، لوگ کون کون سے اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ عموماً چھپے ہوتے ہیں، سامنے نہیں ہوتے. تو لوگ پھر صرف جو بری خبریں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے خوفزدہ رہتے ہیں، واپس نہیں آنا چاہتے اپنے ملک. کس وجہ سے؟ پتہ نہیں، وہاں جائیں گے تو اترتے ایئرپورٹ سے خاتمہ ہو جائے گا. پچھلے دنوں کوئی شخص آیا یہاں پر، اترا اور باہر جب اس نے ہجوم ہنگامہ دیکھا تو وہیں سے ایئرپورٹ سے واپسی کی سیٹ جو ہے وہ بک کرائی اور آ کے بس تھوڑا بہت مل ملا کے واپس کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلسلے رکھے ہیں. بنی اسرائیل کی حالت، جب قرآن پورے سے آپ بھی گزرے ہوں گے تو اتنی ہوپ آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی اور ان کا حال تبدیل کر دیا اور ان کے اندر بادشاہ بھیجے اور ملوک بھیجے اور انبیاء بھیجے اور ان کو دنیا میں وہ کچھ عزت دی جو کسی اور کو دی نہیں، تو کچھ مشکل نہیں. یہ اللہ کا کام ہے، جب چاہے حال بدل دے. وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ ہم کس قابل ہیں. ٹائم چکے ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو سیرت جلد پڑھاؤں. سیرت کے مدنی دور کے لیے تیار ہیں کیونکہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ جلد از جلد یہ کر چکا دوں. تو اور ویسے بھی اب میں قریب سے مدینہ اور احد اور سب کچھ دیکھ کر آئی ہوں، تو وہ ایک کیفیت اور طرح کی ہے ہجرت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.